بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عباس احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی انگلش۔ جی دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے دی یوز آف ایز، ایم اینڈ آر۔ ایز، ایم اور آر کا استعمال۔ ایز، ایم اور آر کو امدادی افعال یعنی ہیلپنگ وربز کہا جاتا ہے۔ ان کو پہلے حال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر فرسٹ، فاعل واحد غائب، یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ واحد بھی ہو اور غائب بھی ہو، یعنی ہی، شی، اٹ یا کسی نام کے ساتھ ہمیشہ ایز استعمال کیا جائے گا۔ نمبر ٹو، اگر فاعل یعنی سبجیکٹ واحد متکلم یعنی آئی ہو تو اس کے ساتھ ایم استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر تھرڈ، واحد متکلم وی، جمع غائب دے اور واحد حاضر یو اور کسی جمع اسم کے لیے آر استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایگزامپلز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حمزہ از پریزنٹ ان دا کلاس، حمزہ کلاس میں حاضر ہے۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کے بعد ایز کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کسی نام کے ساتھ ہمیشہ ایز استعمال کیا جائے گا۔ نعیم از ویری انٹیلیجنٹ، نعیم بہت ذہین ہے۔ یہاں پر بھی نعیم کے بعد ایز استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ کسی نام کے ساتھ ہمیشہ ایز استعمال کیا جائے گا۔ ہی از ویری شوئی، مطلب وہ بڑا نمائشی ہے۔ یہاں پر ہی کے بعد ہم نے ایز لگایا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ سبجیکٹ واحد غائب ہو تو اس کے بعد ایز استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، واحد غائب بھی ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایز کا استعمال کیا ہے۔ آئی ایم پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ یہاں پر آئی کے بعد ہم نے ایم کا استعمال کیا ہے، اوپر ہم نے ہی کے بعد ایز کا استعمال کیا تھا کیونکہ ہم نے بتایا تھا اگر فاعل واحد متکلم یعنی آئی ہو تو اس کے ساتھ ایم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے رول نمبر 2 میں بتایا تھا۔ اسی طرح وی آر اوبیڈینٹ، ہم فرمانبردار ہیں۔ یہاں پر وی کے بعد ہم نے آر لگایا ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جمع متکلم یعنی وی کے لیے آر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے آر کا استعمال کیا ہے۔ آئی ایم الون، یہاں پر ہم نے آئی کے بعد ایم کا استعمال کیا ہے کیونکہ آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور واحد متکلم بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایم کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح شی از ایٹ ہوم، وہ گھر پر ہے۔ یہاں پر ہم نے شی کے بعد ایز کا استعمال کیا ہے کیونکہ شی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور واحد غائب بھی ہے، یعنی کوئی معلوم نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایز کا استعمال کیا ہے۔ یہ رول نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا۔ یو آر ویری کلیور، تم بہت چالاک ہو۔ یہاں پر ہم نے یو کے بعد آر کا استعمال کیا ہے کیونکہ یو جو ہے یہ واحد ہے یعنی سنگولر ہے اور حاضر بھی ہے یعنی یو۔ اس کے بعد ہم نے آر کا استعمال کیا ہے۔ ہم نے رول نمبر 3 میں بتایا تھا کہ یو کے بعد آر کا استعمال کیا جائے گا۔ دے آر کیئرلیس، مین وہ لاپرواہ ہے۔ یہاں پر ہم نے دے کے بعد آر لگایا ہے۔ ہم نے رول نمبر 3 میں بتایا تھا کہ جمع غائب یعنی دے جو ہے یہ جمع غائب ہے، اس کے بعد ہم نے آر کا استعمال کیا ہے۔ بوائز آر بیزی، لڑکے مصروف ہیں۔ یہاں پر ہم نے بوائز کے بعد آر کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر بوائز جو ہے یہ اسم ہے یعنی جمع اسم ہے، اس کے بعد ہم نے آر کا استعمال کیا ہے۔ ہم نے رول نمبر 3 میں بتایا تھا کہ جمع اسم کے لیے آر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور نیگیٹو سینٹینسز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو منفی فقرات بنانے کے لیے ایز، ایم، آر کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ تو ایگزامپلز، نمبر فرسٹ، شی از ناٹ پریزنٹ، وہ حاضر نہیں ہے۔ ہم نے ابھی بتایا کہ نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ایز کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ He is not at home، وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے ایز کے بعد ناٹ لگایا کیونکہ یہ منفی فقرات ہے۔ It is not clear today، آج مطلب صاف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے ایز کے بعد ناٹ لگایا کیونکہ ہم نے نیگیٹو سینٹینس بنانا تھا۔
I am not well यानी मैं ठीक नहीं हूँ। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम आया है तो हमने इसके बाद नॉट लगाया है। You are not my friend, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यहाँ पर बी आर का इस्तेमाल किया गया है तो इसके बाद नॉट लगाया है। They are not busy, वो मसरूफ नहीं है। यहाँ पर बी आर का इस्तेमाल किया गया है तो इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सवालिया फ़िक़रात यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एज एम आर को फ़िक़रे के शुरू में लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स है। तो एग्जाम्पल्स, नंबर फर्स्ट, एज ही प्रेजेंट, क्या वो हाजिर है। यहाँ पर हमने एज को फ़िक़रे के शुरू में लगाया क्योंकि हमने बताया कि सवालिया फ़िक़रात में एज एम आर को फ़िक़रे के शुरू में लगाते हैं। यहाँ पर एज आया है तो इसलिए हमने इसको फ़िक़रे के शुरू में लगाया है। एज शी एट होम, क्या वो घर पर है। यहाँ पर बी एज को हमने फ़िक़रे के शुरू में लगाया। एज एट क्लियर टुडे, क्या आज मतला साफ है। इसी तरह यहाँ पर भी एज को हमने फ़िक़रे के शुरू में लगाया। आर यू सैड, क्या तुम उदास हो। यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने बताया था कि सवाल फ़िक़रात में एज एम आर को फ़िक़रे के शुरू में लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने आर को फ़िक़रे के शुरू में लगाया है। आर दे बिजी, क्या वो मसरूफ है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने आर को फ़िक़रे के शुरू में लगाया है और इस फ़िक़रे के आखिर में सवाल निशान लगाया है। इससे मालूम होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पर भी हमने एम को फ़िक़रे के शुरू में लगाया है। तो जी दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था यानी एस एम आर का इस्तेमाल ये कंप्लीट हो गया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।